لیکن ہمارے لیے یہ بات حوصلے کی ہے، ہمت کی ہے، اس سے سبق لینے کی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ایک مشن کے سپرد کرتے ہیں، وہ قوموں کی لیڈرشپ دیتے ہیں قوموں کو، وہی تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ پاکستان ٹوٹا ہوا ہے، فوج قید میں ہے، قوم کا morale بالکل ڈاؤن ہے، اور اس بات کے لالے پڑے ہیں کہ وہ پاکستان تو بنگلہ دیش بن گیا، اس پاکستان کا کیا بنے گا؟ اگر وہ جیتے رہتے، اگر ہمارے اپنوں میں سے ان کے خلاف سازشیں کر کے ان کے قتل نہ کیے جاتے تو آج مسلم امہ اور خاص طور پہ پاکستان ان حالات کا شکار نہ ہوتا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ اقتدار میں آنا چاہتی تھی، اس لیے کہ وہ پاکستان بچانا چاہتی تھی۔ اس ملک کو سوائے جمہوریت سے نہیں بچایا جا سکتا۔ آج ہمارے جس ہتھیار نے دنیا کے جدید ترین طیاروں کو گرایا اور جا کے ہندوستان کے غرور کو خاک میں ملایا، وہ ہماری میزائل سسٹم ہے۔ اس کی بنیاد بھی شہید رکھی۔ ملک ہے، یہاں بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں۔ پاکستان کے اکثر وزراء اعظم کے ہمیں نام بھی نہیں آتے۔ آپ مجھے کہیں، میں اور تو کسی کو نہیں کہتا، حسن مرتضیٰ صاحب کو کہیں، انہیں شاید یاد ہو، ان کی میموری اچھی ہے، کہ پاکستان کے سارے وزراء اعظم کے نام بتائیں تو شاید نہیں آئیں گے۔ تو ہم دنیا کے باقی ملکوں کے حکمرانوں کی کیا بات کریں؟ دنیا میں حکمران بننا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، آپ ملک کے حکمران بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، صدر بن گئے، لیکن جو لوگ کوئی عزم لے کے چلتے ہیں، جو لوگ قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں، اس رہنمائی کے راستے میں اقتدار بھی ایک سیڑھی ہوتا ہے۔ وہ قوم کی رہنمائی کا، قوم کی خدمت کا ایک راستہ ہوتا ہے، اقتدار ان کی منزل نہیں ہوتی۔ وہ اپنے پیچھے وہ انمٹ نشان چھوڑتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا دن ان کی کمی محسوس کراتا ہے۔ شہید بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہماری تاریخ کے دو ایسے بڑے نام ہیں۔ جو وقت گزرا ہے، جو لوگ بھٹو صاحب کے اور بی بی شہید کے جان کے دشمن تھے، بدترین مخالف تھے، وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ بڑے عظیم لیڈر تھے اور ان کے جانے کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ ان کے بارے میں ہم پیپلز پارٹی والے تو جو بھی کہیں وہ تھوڑا ہے، ہمارا تو ایک رشتہ ایسا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بات حوصلے کی ہے، ہمت کی ہے، اس سے سبق لینے کی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ایک مشن کے سپرد کرتے ہیں، وہ قوموں کی لیڈرشپ دیتے ہیں قوموں کو، وہی تاریخ میں زندہ رہتے ہیں، ورنہ سب نے پیرش ہو جاتے۔ بھٹو شہید کو ہم دیکھتے ہیں تو خواتین و حضرات بڑی عجیب سی مماثلت ہے دونوں باپ بیٹی میں۔ پاکستان ٹوٹا ہوا ہے، فوج قید میں ہے، قوم کا morale بالکل ڈاؤن ہے، اور اس بات کے لالے پڑے ہیں کہ وہ پاکستان تو بنگلہ دیش بن گیا، اس پاکستان کا کیا بنے گا؟ لوگوں کو یہ خدشے تھے، آج تو وقت گزر گیا، اب یاد نہیں رہتا۔ ان حالات میں کوئی لیڈر نہیں تھا جس کے حوالے ملک کے اقتدار کیا جا سکتا، تو بھٹو صاحب کو بلا کے اقتدار دیا گیا۔ میں پھر یاد کراؤں، ٹوٹا ہوا ملک ہے، ہاری ہوئی فوج ہے، بد دل ہوئی قوم ہے، خزانہ خالی ہے، اور ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس ملک کا پتہ نہیں اب کیا بنے گا، چند دن ہیں کہ چند گھنٹے ہیں۔ ان حالات میں ملک کو اٹھاتے ہیں، جماعتوں کو مجتمع کرتے ہیں، قوم کو حوصلہ دیتے ہیں، روزگار کے ذرائع پیدا کرتے ہیں، اور پہلی دفعہ پاکستان کی صحیح معنوں میں جو بنیادیں تھیں ان کو ہلا کے عوامی خدمت کی طرف لے جانے کی بات کی۔ ورنہ خواتین و حضرات، پاکستان بننے سے لے کے بھٹو شہید کے آنے تک کلونیل راج تھا، اسی کے ڈانڈے ہمیں نظر آتے ہیں، اسی کے مور اور لیس چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہی وڈیروں کا راج تھا، وہی بیوروکریسی کی بادشاہی تھی۔ بھٹو صاحب نے پہلی دفعہ پاکستان کے عام آدمی کو، اس ریاست کا شہری، اس کا یقین دلایا کہ تم بھی اتنے ہی شہری ہو جتنا میں ہوں۔ اسی لیے آج بھی پاکستان میں ان کے حمایتی ہوں یا ان کے مخالف ہوں یا ان کے ناقد ہوں، سارے ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے معترف ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کمی اور ان کے نظریے کے ساتھ دوری جو ہم نے کی ہے، اس سے لوگ
بڑے نالاں ہیں اور ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، انہوں نے جب پاکستان کو چھوڑا تو پاکستان ایک تناور پاکستان تھا، دنیا میں ممتاز پاکستان تھا، ساری طاقتیں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلق بہتر کرنا چاہتی تھیں، اور پاکستان کا مقدمہ دنیا میں اہم ترین جگہوں پہ وہ لڑ رہے تھے۔ پاکستان کو دنیا کا کمیٹی آف نیشنز میں اور خاص طور پہ مسلمان ملکوں میں ایک ایسا لیڈر، مجھے جو یاد پڑتا ہے، ایک ایسا وقت تھا کہ بہت سارے ملکوں کے سربراہان جب بیرونی دوروں پہ جایا کرتے تھے تو وہ یا تو پاکستان سے ہو کے جاتے تھے یا واپسی پہ پاکستان ہو کے اپنے ملکوں جاتے تھے۔ یہ شہید بھٹو کی لیڈرشپ تھی کہ وہ ان سے ہمیشہ انسپریشن لیتے تھے، ان سے سیکھتے تھے، اور بھٹو صاحب نے نہ صرف پاکستان کو، مسلم دنیا کو بھی دنیا میں ایک اچھی جگہ کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قتل ہو گئے، بھٹو صاحب بھی قتل ہوئے، ان کے دیگر سربراہان جو ملک جو ان کے ساتھ چلے تھے۔ اگر وہ جیتے رہتے، اگر ہمارے اپنوں میں سے ان کے خلاف سازشیں کر کے ان کے قتل نہ کیے جاتے تو آج مسلم امہ اور خاص طور پہ پاکستان ان حالات کا شکار نہ ہوتا۔ یہی صورتحال خواتین و حضرات ماشاء اللہ لگ جاتا ہے، ملک میں کلاشنکوف کلچر عام ہوتا ہے، خواتین کے اوپر ظلم ہوتے ہیں، اقلیتوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں، دوسرے درجے تیسرے درجے کے شہری بنا کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ہم دنیا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور دنیا ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر کے ہمیں ملزم بنائے بیٹھی ہوتی ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں دہشت گردی نے اور دہشت گردی کے سوچ نے پاکستان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ آج بھی ہم اس فکری بودھ کا بوجھ لیے بیٹھے ہیں، اس کو اتار نہیں پا رہے، وہ ہماری جڑوں میں جا کے بیٹھ گیا ہے اور اس کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ اس دور میں جب پاکستان دنیا کے سامنے ایک تو یہاں انتہا پسندی کا جن افریت کے طور پہ یہاں موجود تھا اور پاکستان کو جان کے لالے تھے، دنیا ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا کر رہی تھی، اکانومی کے حالات خراب تھے۔ ان حالات میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان میں تشریف لاتی ہیں، اور لاتی بھی تبھی ہے جب وہ ضیاء الحق کا طیارہ گر گیا۔ نہ گرتا تو وہ پتہ نہیں کیا کرتا، لیکن بیوی شہید نے بھی پوری زندگی اپنی سٹرگل کی۔ وہ کوئی عام لوگوں کی طرح اقتدار میں نہیں آ گئی، وہ کوئی سونے کا نوالہ لے کے نہیں اقتدار میں آ گئی، ان کو سیج بنا کے نہیں دی گئی، بلکہ بھٹو صاحب کے بعد وہ ناز و نیم سے پلی لڑکی باہر سے پڑھ کے آتی ہیں، والد وزیر اعظم ہے، دادا وزیر اعظم ہے، مطلب کوئی ایسی عام خاندان نہیں ہماری طرح، اور انتہائی پڑھی لکھی خاتون ہے، نرم نازک، یہاں آتی ہے تو ملک میں ماشاء اللہ لگ جاتا ہے، باپ قید ہو جاتا ہے، پارٹی پہ عتاب آ جاتا ہے، والد قتل ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس ملک کے اندر جمہوریت کی بساط لپیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، لپیٹ دی جاتی ہے۔ اور خواتین و حضرات، اس دور میں وہ جو شعر ہے نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، اس لیے کہ وہی وقت ہوتا ہے جب قوموں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو بی بی شہید نے ان حالات میں اپنی پارٹی کے کارکنوں سے، کیڈرز سے، سب سے رابطے رکھے، اور آج تو ہم اپنے مخالف کا نام برداشت نہیں کرتے۔ ذرا غور کیجئے کتنا بڑا صبر تھا، کتنا بڑا دل تھا، اور کتنا بڑا ویژن تھا۔ یہ آسان کام نہیں، یہ بڑے لوگوں کے کام ہے۔ بی بی شہید نے ضیاء الحق کے خلاف جب سیاسی الائنس بنائے تو وہ کتنا بڑا ویژن تھا۔ بھٹو شہید کے قتل میں ڈائریکٹ تو ملوث کرنے کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ بہرحال درست ہے کہ ان کے ذریعے وہ سیاسی جماعتیں جو ضیاء الحق کو اقتدار میں لانے کا باعث بنی اور بھٹو شہید کے قتل کے قصیدے پڑھتی تھیں، بی بی شہید نے ان کے ساتھ بھی سمجھوتا کیا، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ اقتدار میں آنا چاہتی تھی، اس لیے کہ وہ پاکستان بچانا چاہتی تھی۔ اس ملک کو سوائے جمہوریت کے نہیں بچایا جا سکتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت تھوڑا وقت ہے، ایک اور تقریب بھی ہے، وہاں جانا ہے۔
प्रेसिडेंसी में। सरदार साहब ने भी जाना है, अभी उन्होंने बातें करनी है, मेरी बात जरा लंबी हो गई। असल में वो क्या कहते हैं कि दिल के बबूले हैं, जब खुल जाते हैं तो बंदा पता नहीं कहाँ तक चले जाए। तो मौजूद ख़वातीन व हज़रात, बीबी शहीद का दौर आता है जब वापस हम स्ट्रगल को एक तरफ रखिए, वो एक मिसाली स्ट्रगल है। आज तो 4 दिन किसी को जेल में रहना पड़ता है तो चीखना शुरू कर देता है। वो नर्म नाजुक लड़की सखर जेल में 50 डिग्री टेम्परेचर है, 50, और उनको C क्लास जेल में रखा जाता है और वूफ नहीं करती। एक वक्त आता है इतनी बीमार हो जाती हैं कि ज़ियाउल हक उनको इस बुनियाद पे इजाज़त देता है कि अगर ये पाकिस्तान में रहीं तो खुदा न खास्ता इनकी जान को ख़तरा हो गया, और ये हुआ तो क्या होगा। तब वो बाहर गई थी, उनको आसानी से बाहर नहीं जाने दिया गया, वो किसी कंप्रोमाइज़ के नतीजे में बाहर नहीं गई थी। और जब वो वापस आती हैं, आके इक़्तिदार संभालती हैं, क्या हालात थे मुल्क के। दहशत गर्दी है, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमले हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत का, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का, पाकिस्तान में आइन का, आइनी हुक्मरानी का नाम लेना जुर्म बन गया था, और इस मुल्क के अंदर मुल्लाइयत खुल के काबिज़ हुए बैठी थी। हमारी स्पेस बहुत कम हो चुकी थी। मोहतरमा उस दौर में आके पाकिस्तान को संभालती हैं, उनके खिलाफ साजिशें होती, उनको इक़्तिदार कंडीशनल दिया जाता है, शर्तें रख के इक़्तिदार दिया जाता है। जीत वो जाती हैं, इक़्तिदार शराइत के साथ दिया जाता है। ये बहस होती है कि इक़्तिदार न लिया जाए, क्योंकि इतना कमज़ोर इक़्तिदार लेके क्या करना। वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, यही तो हिकमत है कि हमने इस इक़्तिदार को भी आगे की सीढ़ी बनाना है। और वो 18 महीने के लिए वो आती हैं, नया नया इक़्तिदार है, पार्टी को लेकर चलती हैं, लोगों के ख्वाब हैं, उम्मीदें हैं, और उन्हीं में वो सबसे पहला टारगेट क्या करती हैं, जमहूरी इदारों को मजबूत करती हैं। वो पाकिस्तान की मार्जिनलाइज तबके, इस मुल्क की अक़लियतें, उनके इस्तेहकाम के लिए, उनकी मजबूती के लिए कोशिश करती हैं। ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो पाकिस्तान का 50% है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी खातून को तो बीबी शहीद की स्ट्रगल के बाद किसी और दिमाग में जाना ही नहीं चाहिए। इसलिए साथी आपको वेलकम है। तो उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए बेशुमार इक़दामात, सिर्फ कदम नहीं उठाए, मदद नहीं की, उसके लिए कानून साजी की, उसके लिए बुनियादें रखी, और इस मुल्क में एक सेकुलर हुक्मरानी का ख्वाब देखा, कोशिश की। 18 महीने बाद हुकूमत हटा दी गई तो पाकिस्तान के ऊपर ज़रब नहीं लगाई, फिर स्ट्रगल शुरू कर दी। फिर उस स्ट्रगल में दूसरी दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनी। तो ख़वातीन व हज़रात, कमाल के लीडर वो ये थे कि भुट्टो साहब को इस बात का पता था, इदराक था, जानते थे कि हिंदुस्तान हमसे एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बड़ी फ़ौज है, एक बड़ा ताकतवर मुल्क है, एक बड़ी इकॉनमी है। इस पर यह सदाकत की बातें हैं। ये बात मेरा लीडर और आपका लीडर जानता था। उन्होंने ये समझते हुए कि पाकिस्तान को कन्वेंशनल जो हमारी वेपन्स हैं उसके साथ, हिंदुस्तान के साथ लड़ना, या अपना वक़ार, अपनी इज़्ज़त, अपने मुल्क का, अपनी कौम का वक़ार कायम रखना मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमें अनकन्वेंशनल यानी एटॉमिक वेपन की तरफ जाना होगा। ये ऐसा हथियार जो हमारे दिफा का, हमारी जानों का, हमारी आबरूओं का दिफा कर सके। उन्होंने उसकी बुनियाद रखी, और उसकी बुनियाद रखने की बुनियाद पे उनको सज़ा मिली, उनको कत्ल किया गया। और उसके कत्ल की बुनियादी वजूहात में से एक बड़ी वजह ये भी थी कि मुसलमानों को वो एटमी पावर बनाने चले थे, और आज पाकिस्तान एटमी पावर उसी वजह से बना है। आज अगर हिंदुस्तान के साथ हमारी फ़ौज बहुत अच्छा लड़ी, हमारी दिफाई इदारों ने, हमारी एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, और हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत के ज़ोम में एक मुल्क को उन्होंने अपना दिफा करते हुए उन्हें खाक चटा दी। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, ये बात भी दुरुस्त है कि उनके दिमागों को अगर कोई चीज़ रोके हुए है, उनको दुनिया सारी फ़ौरन भाग के आ जाती है कि ये दोनों एटमी ताकतें हैं, ये एटमी ताकतों की लड़ाई नहीं होने देनी। और वो जानते हैं कि पाकिस्तान भी सारी सलाहियतें रखता है, और ये शहीद भुट्टो का ख्वाब था, वरना दुनिया हमारे साथ वही सलूक करती जो फ़लस्तीनियों का साथ हुआ, हम उससे मुख्तलिफ ना होते। इसी तरह बीबी शहीद जब गवर्नमेंट में आती हैं तो बाकी सारे कामों के अलावा, बाकी सारी जमहूरी कदरों के, ख़वातीन के, माइनॉरिटीज़ के, इस मुल्क की वफाकी जमातों को, वफाक को मजबूत करने के जो ख्वाब देखे उन्होंने, उन पे अमल दरामद किया। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, बम तो बन गया। आज हमारे जिस हथियार ने
دنیا کے جدید ترین طیاروں کو گرایا اور جا کے ہندوستان کے غرور کو خاک میں ملایا، وہ ہماری میزائل سسٹم ہے۔ اس کی بنیاد بھی بی بی شہید نے رکھی، اور ان کو بھی اس بات کی سزا ملی کہ انہوں نے پاکستان کو دنیا کے ان ممالک سے جن پہ قدغنیں لگی ہوئی تھیں ان کے ساتھ معاہدے کر کے پاکستان کو میزائل پروگرام لے کے دیا۔ خواتین و حضرات سٹوری سناتے ہیں، مجھے نہیں پتا، یہ میرا خیال ہے یہ درست ہے، لیکن ہاؤ فار دس از آئی ڈونٹ نو، لیکن کہتے یہی ہیں کہ بی بی شہید جب اس ملک سے واپس آ رہی تھی بطور وزیر اعظم، تو وہ C-130 جہاز میں آئی تھی، وہ دوسرے جہاز میں نہیں آئی، C-130 میں آئی تھی، تاکہ کسی کو یہ شک نہ گزرے کہ پاکستان کے اندر یہ C-130 کوئی جہاز، یہ کوئی میزائل لے کے جا رہا ہے، کوئی ہتھیار لے کے جا رہا ہے، کیونکہ اتنے نازک ہتھیار کے ساتھ تو وزیر اعظم ٹریول نہیں کرتی۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے ساتھ اپنے جہاز میں وہ لے کے جاتی ہوں تاکہ دنیا کو شک نہ پڑے۔ بی بی شہید نے پاکستان کو وہ نظام دیا جس کے آگے ہمارے سائنسدانوں نے بہت بہتریاں کی، اس میں بہت امپروومنٹس کی، اور آج پاکستان کا دفاع کرنے کے ہم قابل ہیں۔ یہ دونوں باپ بیٹی کے یہ جرائم تھے جس کی بنیاد پہ وہ قتل ہوئے تھے۔